ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ایک صحیح حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی ساتھ میں پڑھی گئی ہے۔ خطبہ مسونہ کے بعد تلاوت کی جانے والی اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، علماء اسلام اور ائمہ اسلام کی تربیت میں خواتین اسلام کا بہت ہی اہم کردار اور رول رہا ہے۔ اور اس تربیت کی ذمہ داری جس طرح سے مردوں پر ہے ایسے عورتوں پر بھی ہے۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں انہی ائمہ کرام میں سے بعض ائمہ کرام کا ذکر میں آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جن کی تربیت ان کی ماؤں نے کی۔ وہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور ان کی ماؤں نے ان کی ایسی تربیت کی، اس طرح سے تعلیم کے زیور سے مزین کیا
کہ دنیا قیامت تک ان کو یاد کرتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر نیک اور صالحہ عورت کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک اور صالحہ عورتیں مطیع و فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کی بھی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اللہ رب العالمین کی نگرانی میں اس کی توفیق سے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کی اور اس کے بچوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ یعنی نیک سیرت صالحہ عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک تو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے اور اپنے شوہروں کی بھی اطاعت کرتی ہے، اور شوہر جب گھر سے دور ہوتا ہے، شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ اسی طرح سے شوہر نے جو گھر پہ مال چھوڑا ہوا ہے اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کی اولاد چاہے اس کے پیٹ کے اندر ہو یا پیدا ہو چکا ہو، اس کے اولاد کی بھی نیک عورت، پاک دامن عورت، صالحہ عورت حفاظت کرتی ہے۔ آئیے دیکھیں چند مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ کس طرح سے خواتین اسلام نے، کیونکہ تمام چیزیں تو ذکر نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے شوہروں کی اولاد کی، اپنے بچوں کی شوہروں کی غیر موجودگی میں، چاہے وہ سفر پہ چلے گئے ہوں یا وفات پا گئے ہوں، اس کی وجہ سے ان کی موجودگی نہ رہی ہو، کس طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی اور کیسی تربیت کی ہے۔ ایک عالم دین ہے ربیعہ بن فرخ، بڑا مشہور واقعہ ہے یہ۔ امام مالک، چار جو مشہور ہیں ائمہ کرام میں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان میں سے امام مالک رحمہ اللہ کے استاذ ہیں ربیعہ بن فرخ۔ مورخین نے لکھا ہے کئی طرح کی روایتیں آتی ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور ان کے والد فرخ جو ابو عبد الرحمن سے مشہور ہیں، جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں اور ان کی والدہ کو 30,000 دینار دے دیتے ہیں گھر کے خرچ کے لیے، بطور امانت ان کو دے کے جاتے ہیں، اور ایک لمبے عرصے تک واپس نہیں آتے۔ 27 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اب غور کریں، 27 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اور ربیعہ کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ان کی والدہ محترمہ ان کی اس طرح سے تربیت کرتی ہے کہ مدینہ کے سب سے بڑے امام ہو جاتے ہیں، فقہ کے سب سے بڑے امام ہوتے ہیں اور مسجد نبوی میں وہ درس دیا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام سہیلہ تھا اور ان کا یہ مقام تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذہبت حلاوت الفقہ منذ مات ربیعہ۔ امام مالک جو ان کے شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ جب سے ربیعہ کی وفات ہو گئی ہے، ربیعہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، تب سے فقہ کا مزہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ علم فقہ کی چاشنی اور اس کی لذت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ یعنی اتنے بڑے عالم تھے تو مسجد نبوی میں یہ درس دیا کرتے تھے، درس دیتے رہتے ہیں۔ 27 سال کے بعد ان کے والد محترم تشریف لاتے ہیں۔ والد نے نہ بیٹے کو دیکھا اور بیٹے نے والد کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ گھر تشریف لاتے ہیں، بعد روایت میں آتا ہے کہ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں۔ بہرحال یہ گھر تشریف لاتے ہیں، دروازہ جب کھٹکھٹاتے ہیں اپنے نیزے سے تو یہی ربیعہ بن فرخ جو ان کے بیٹے ہیں وہ نکلتے ہیں۔
फर्रुख पूछते हैं, तुम मेरे घर में कैसे आ गए? ये मेरा घर है, इसके अंदर मेरी बीवी है, तुम कैसे इसके अंदर दाखिल हो गए? तो रबिया कहते हैं, ये तो मेरा घर है, जाहिर सी बात है, उसी में पैदा हुए हैं, उसी में पले बड़े हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा घर है। दोनों में तकरार हो जाती, दोनों में तकरार हो जाती है। वो भी घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और शोर हंगामा होने लगता है। सारे लोग जब जमा होते हैं कि रबिया की मदद की जाए, फिर क्या मामला है। तो बात जब आगे बढ़ती है, शोर हंगामा होने लगता है, तो उनकी वालिदा अंदर से निकल के आती है। तो जब आवाज सुनती है तो समझ जाती है, ये तो मेरे शौहर की आवाज है, ये मेरे शौहर की आवाज है। उसके बाद कहती है कि बेटा, ये मेरे शौहर है, तुम्हारे बाप है, और उनसे ये बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है। जब आप तशरीफ ले गए थे तो उस वक्त मैं हाथे हमल से थी। बहरहाल दोनों सारे लोग गले मिल करके और रोने लगते हैं। मामला यही पे खत्म नहीं होता। आप देखें कि जब फिर वो पूछते हैं कि मैंने आपको 30,000 दिनार दिए थे, उसका क्या हुआ? वो कहती है रबिया की वालिदा कि मैंने उसे दफन कर दिया, कुछ दिन के बाद निकालूंगी। और जब नमाज का वक्त होता है तो कहती है कि अब जाइए आप मस्जिद नबवी में तमाम लोगों के साथ नमाज पढ़ाइए। बेटे पहले निकल गए थे, बहुत बड़े आलिम हैं, अभी बाप को इस बात का इल्म नहीं है, फर्रुख को इस बात का इल्म नहीं है। जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि एक पगड़ी बांधे हुए एक शख्स लोगों को दर्स दे रहा है, वासो नसीहत कर रहा है, उन्हें तालीम दे रहा है। बड़े बड़े लोग उस हल्के में बैठे हुए हैं और वो अपना सर झुका लेते हैं, ये जाहिर करते हैं कि मैंने अपने वालिद को देखा नहीं है। इनके वालिद पहचान नहीं पाते और जब देख के आते हैं बड़ा मुतासिर हो जाते हैं। दिल में ये ख्याल पैदा होता है, काश मेरा भी ऐसा कोई लड़का होता जो इतना बड़ा आलिम होता और लोगों के दरमियान इस तरह वासो नसीहत का, दर्स और तदरीस का काम किया करता। घर वापस आते हैं, अपनी बीवी से उस लड़के की तारीफ करते हैं, उस आलिम की। तो वो कहती है कि ये बताओ कि क्या वो अशरफिया या वो दीनार जो आपने दिया था 30,000 वो बेहतर है कि ये आलिम बेहतर है? कहते हैं कि ला महला ये आलिम ही बेहतर है। तो कहती है कि वो वही आपका बेटा है जिसकी तालीम और तरबियत में मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, सारे दीनार खर्च कर दिए हैं। कहने का मकसद यह है कि शौहर मौजूद नहीं थे, शौहर की गैर मौजूदगी में, और 27 साल के बाद वापस आते हैं, लेकिन पूरी अमानतदारी के साथ बगैर किसी खयानत के उन्होंने उनके माल की हिफाजत की और माल को जो खर्च किया तो उससे ऐसा आलिम दीन बनाया जिसको क़यामत तक लोग याद करते रहेंगे। यही रबिया बिन फर्रुख है जो रबियातुर राय के नाम से जाने जाते हैं, इमाम मालिक के उस्ताद हैं। इसी तरह से इमाम मालिक भी आप देखिए, बड़े बड़े उलमा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी यतीम हो गए थे बचपन में, ये भी यतीम हो गए थे। इनकी मशहूर किताब अल-मुत्ता है, हर कोई जानता है। बचपन में चूंकि मदीने में ये तसाहुली पाई जाती थी कि लोग गाना वाना भी गा लिया करते थे, गाने बजाने वाले भी आ जाया करते थे। तो ये जब बचपन में छोटे थे तो गाना बजाने वाले जब आते थे तो उनकी महफिलों में जाके इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैठ जाया करते, बहुत छोटे से थे। इनकी वालिदा ने देखा ये तो गाने वाली महफिलों में बैठ जाते हैं। उन्होंने बुलाया और कहा, बेटा ये गाने बजाने की महफिलों में मत शरीक हो, आप जाइए और इल्म फिक्र हासिल कीजिए, इल्म दीन हासिल करिए। तो कहते हैं कि मैंने गाना बजाना कि गाने बजाने की महफिलों को छोड़ दिया और जा करके फिर उसमें उलमा की मजलिस में बैठने लगा। एक दिन मैंने कहा, वालिदा मैं उलमा की मजलिस में जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो इधर आओ, ताल वल बस सियाबल उलमा, इधर आओ और उलमा की मजलिस में आप जाना चाहते हैं तो उलमा के लिबास पहन लो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया और मुझे कपड़े पहनाए, सर पे पगड़ी बांधी, और वो ये भी कहते हैं कि देखा कि रबिया की दर्स में 40 लोग बड़ी बड़ी पगड़ियां बैठकर बैठे हुए हैं, बांध कर बैठे हुए हैं, और मैं तनहा एक बच्चा था जो पगड़ी बांध कर बैठा हुआ था। ये मेरी मां की तरबियत का नतीजा था। बहरहाल तो इस तरह से उन्होंने तरबियत की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की ये भी यतीम हो गए थे।
ایسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فلسطین غزہ میں پیدا ہوئے تھے وہ بھی یتیم ہو گئے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فلسطین غزہ میں پیدا ہوئے تھے, یہ بھی یتیم ہو گئے تھے. 2 سال کی عمر میں ان کی والدہ محترمہ ان کو مکہ لے کے آ گئی اور 7 سال میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا. باپ نہیں ہے, یتیم ہے, ماں اس طرح سے تربیت کرتی ہے کہ 7 سال کے اندر انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا اور 10 سال کی عمر کو جب پہنچے تو موطا امام مالک پورا کا پورا انہوں نے حفظ کر لیا. اور یہ پہلے ایسے عالم دین ہیں جنہوں نے اصول فقہ کے اندر الرسالہ نامی کتاب لکھی ہے. یہ پہلے عالم دین ہے. یعنی فقہ کے اصول کیا ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر امام شافعی نہ ہوتے تو لوگوں کو دنیا میں فقہ کی باریکیوں کا, فقہ کا علم ہی نہیں ہو پاتا. فقہ کے اندر کیا باریکی ہے نہیں ہو پاتا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اور ان کی والدہ چونکہ عربوں میں یعنی مکہ کے تو گرد جو دیہات کے علاقے تھے اچھی عربی بولی جاتی تھی, ان کی والدہ دیہات میں ان کو بھیج دیا کرتی تھی جہاں اچھی عربی بولی جاتی تھی اس کو سیکھنے کے لیے. تو تعلیم و تربیت انہوں نے اس طرح سے کی کہ 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن کر لیا, 10 سال کی عمر میں موطا پورا حفظ کر لیا. ایسے امام احمد بن حنبل کا بھی معاملہ ہے کہ امام احمد بن حنبل بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے, لیکن ان کی والدہ اس طرح سے تربیت کرتی ہے. یہ خود بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی والدہ صلاۃ فجر میں ان کو جگاتی ہوتا تھا, پانی گرم کرتی تھی, وضو کرواتی تھی. مسجد چونکہ دور ہوتی تھی تو اب چھوٹا سا بچہ اسے ڈر محسوس ہوتا تھا, کوئی پریشانی نہ ہو تو خود اسے مسجد تک, یعنی امام احمد بن حنبل کو چھوٹے ہیں والدہ خود مسجد تک صلاۃ فجر میں لے جاتی تھی اور جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تب وہاں سے پھر اپنے بیٹے کو واپس لاتی تھی. اب دیکھیے تربیت, شوہر موجود نہیں ہے, یتیم ہو چکے, لیکن ماں کی جد و جہد دیکھیے, ان کی کوشش دیکھیے کہ کس طرح سے یہ تربیت کرتی ہے. اور بچپن میں اس طرح سے یہ کیا کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. ان کی کتاب مسند احمد بن حنبل بہت ہی مشہور ہے. تو یہ جو 4 ائمہ کرام بہت مشہور, ان میں 3 کے 3 یتیم ہو گئے تھے اور تینوں کی ماؤں نے انہیں تربیت کی اور ایسی تربیت کی کہ لوگ یاد کرتے رہیں گے. یہی نہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. ان کی کتاب صحیح بخاری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ, ان کی بھی تربیت ان کی والدہ ہی نے کی ہے. یہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فتح الباری یعنی بخاری شریف کی شرح لکھی ہے, یہ بھی یتیم ہو گئے تھے. ان کی بھی تربیت ان کی والدہ محترمہ نے کی. ایسے امام اوزاعی ہے, یہ بھی یتیم ہو گئے تھے. ان کی والدہ تو ان کو الگ الگ شہروں میں جہاں دیکھتی تھی کہ بڑے بڑے علماء ہیں ان شہروں میں ان کو لے جاتی تھی اور اس شہر کے علماء سے جب وہ علم حاصل کر لیتے تھے تب پھر دوسرے شہر میں لے جاتی تھی, تیسرے شہر میں لے جاتی تھی. یعنی خود ان کے ساتھ سفر کر کے اور ان کو الگ الگ شہروں میں الگ الگ جگہوں میں لے جاتی تھی, الگ الگ علماء سے انہیں علم حاصل کراتی تھی. اسی طرح امام سیوطی جنہوں نے 600 سے زائد کتابیں لکھی ہیں, کوئی فن اور کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس کے متعلق ان کی کتاب نہ ہو. امام سیوطی رحمہ اللہ یہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے, ان کی والدہ نے ہی ان کی تربیت کی ہے. ایسے امام ابن الجوزی جن کے حلقے میں 50-50 ہزار علماء شامل ہوتے تھے, جن کے ہاتھ پر 1 لاکھ لوگوں نے توبہ کیا ہے اور جن کے ہاتھ پر 20,000 لوگ اسلام لے کر کے آئے ہیں, یہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. ان کی والدہ نے ان کی والدہ ہی نے ان کی تربیت کی ہے. تو ایسی ہی ماں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ, شوہر کی غیر موجودگی میں, شوہر کی عدم موجودگی میں وہ اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے, اس کے مال کی, اس کے عزت و آبرو کی, اس کے اولاد کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. ایسی ہی مائیں ہیں. اور یہی وجہ ہے حاضرین گرامی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار, نیک اور صالحہ عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا. یہی وجہ ہے کہ اگر نیک ہوگی, بھئی ان ماؤں نے جو تربیت کی ہے ان علماء کرام کی, جن کی بے شمار کتابیں ہیں اور قیامت تک ان کو یاد کیا جاتا رہے گا, یہ وہ نیک مائیں تھیں, صالحہ تھیں, پاک دامن تھیں, ایری غیری عورتیں نہیں تھیں. کیونکہ جن کو دین کا علم نہیں ہوگا, شریعت کا علم نہیں ہوگا, ایسی عورتیں کہاں اس طرح کی تربیت کر سکتی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع, یا عورت سے شادی
عام طور سے 4 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے. جو عام طریقے سے دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے لمالہا، کوئی شخص کسی عورت سے شادی اس لیے کر لیتا ہے کہ وہ مالدار ہوتی ہے، مال کا چکر ہوتا ہے اس لیے کر لیتا ہے. ولی حسبہا، اور کوئی شخص، اور بعض روایت میں ولی جمالہا کا ذکر پہلے ہے، تو ولی حسبہا خاندانی شرافت کی وجہ سے، اونچے خاندان کی ہے، شریف خاندان کی ہے، اعلیٰ خاندان کی ہے، اس وجہ سے کوئی شادی کرتا ہے. ولی جمالہا، کوئی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتا ہے. ولی دینہا، اور کوئی اس کے دین کو دیکھ کر کے شادی کرتا ہے، یعنی دیندار ہونے کی. عام طور سے یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یا تو مال دیکھا جاتا ہے، یا خاندانی شرافت دیکھتے ہیں لوگ، یا پھر خوبصورتی دیکھتے ہیں، یا دین دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تو تم دیندار عورت کو ترجیح دو، اور جب دیندار عورت کو ترجیح دو گے تب اس طرح کی وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گی اور ایک اچھا معاشرہ شکل میں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا الدنیا کلھا متاع، اور بعد روایت میں ہے الدنیا متاع، اور ابن حبان کی روایت میں الدنیا کلھا متاع، پوری کی پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، متاع ہے، سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، لیکن سب سے بہترین جو سامان ہے، سب سے بہترین چیز جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ المرأة الصالحہ، وہ نیک عورت ہے. نیک عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، صالحہ عورت ہے. دنیا پوری کی پوری دنیا سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہتر جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اگر نیک بیوی مل جائے. نیک بیوی جب مل جاتی ہے تو انسان کو چین اور سکون ملتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر نیک نہیں ہے، پاک دامن نہیں ہے، مطیع و فرما بردار نہیں ہے، تو جنت جیسے گھر کو جہنم میں تبدیل کر دیتی ہے. لیکن اگر وہی نیک ہے، سوجھ بوجھ والی ہے، دیندار ہے، تو پھر آپ جب پریشان ہوتے ہیں، آپ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کو اپنا تکلیف سمجھتی ہے، اس میں ڈھانس بناتی ہے، اور آپ کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے. آپ کو جب وہی نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک لمبی روایت ہے، جبریل امین آتے ہیں اور آپ کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. 3 مرتبہ کہتے ہیں آپ کی میں پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں. 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ زور سے آپ کو دبوچتے ہیں. آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کا حکم دیتے ہیں تو آپ پڑھنے لگتے ہیں. ایک لمبی روایت ہے. جب وہی کا نزول ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ پہلا سابقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ آتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، گھبرائے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. آپ کو چادر اڑایا جاتا ہے، اور جب تھوڑا سا خوف دور ہو جاتا ہے، سکون ہوتا ہے، تھوڑی راحت ہوتی ہے، ڈر اور خوف کم ہوتا ہے، تو پھر حضرت عائشہ سے کہتے ہیں مالی لقد خشیت علی نفسی، میرا کیا ہوگا، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں بچوں گا ہی نہیں، میری جان چلی جائے گی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماجرا اور پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سناتے اور کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، بے چینی ہیں. کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں بچ ہی نہیں پاؤں گا، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، جان پہ میرے آئی ہوئی ہے. تو اب دیکھیے ایسے موقع پر وہ نیک سیرت عورت، پاک دامن عورت، دیندار عورت، سب سے پہلی خاتون ہے جو اسلام لانے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ڈھانس بتاتی ہے. کلا، ہرگز نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کلا، ہرگز نہیں. ابشر، آپ کے لیے تو بشارت. فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور آپ کے اوصاف بیان کرتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو رسوا کر دے؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. وتصدق الحدیث، آپ تو سچ بولتے ہیں. وتحمل الکل، اور کمزور اور ناتواں کا بوجھ تو آپ خود اٹھا لیتے ہیں. وتقسم المعدوم،
اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے ان کو تو آپ کما کر کھلانے والے ہیں، دینے والے ہیں، وَتَقْرِ الضَّيْفَ اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور حق کے راستے میں پریشانیاں آنے والوں کی پریشانیوں میں آپ تو مدد کرتے، پھر اللہ رب العالمین آپ کو ضائع کیسے کر دے گا؟ کہ اللہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو رسوا کرے، آپ کو ذلیل کرے۔ حاضرین گرامی، یہ لمبی روایت ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں جب عورت نیک ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، سوجھ بوجھ والی ہوتی ہے، تو آپ کی تکلیف میں اس طرح سے آپ کو ڈھانس بتاتی ہے، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کی خصوصیات اور آپ کے اوصاف کو ذکر کیا کہ کبھی آپ تو ان اوصاف کے حامل ہیں، یہ خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین آپ کو ذلیل و رسوا کیسے کر دے گا؟ تو حاضرین گرامی، نیک مائیں، نیک عورتیں، نیک جو خواتین ہیں، ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے اس اچھے معاشرے کی تشکیل میں۔ ائمہ کرام کی تعلیم و تربیت میں اور علماء کی تربیت میں ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اور وہ ان کا ایک فریضہ ہے۔ ایک لمبی روایت کے اندر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لمبی روایت کے اندر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور ایک روایت میں اس طرح ہے، والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، یعنی عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے، وہی مسئولۃ عن رعیتہ، اور بعض روایت میں آتا ہے وہی مسئولۃ عنہم، یعنی اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جس طرح سے مردوں پہ ذمہ داری ہے گھر کو کے لوگوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی، ایسی خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے بال بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ اور سابقہ مثالیں موجود ہیں کہ خواتین اسلام نے بڑھ چڑھ کر کے اس طرح سے حصہ لیا اور ایسی تربیت کی، ایسے ائمہ کرام پیدا کیے اور ان کی تعلیم و تربیت کی جن کی مثالیں دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔